السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، پلیز میرے چینل کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ میری کہانی آپ کو کیسی لگی۔ اپنی 10 سال کی پیاری سی بیٹی تانیہ کو باہر چٹائی پر بٹھا کر وہ اپنے جڑواں بیٹوں علی اور ولی کو لے کر کلینک کا پردہ ہٹا کر اندر آئی تو گاؤں کا نیا ڈاکٹر مریضوں کے انتظار میں بیٹھا کاغذات پر جلدی جلدی کچھ لکھ رہا تھا۔ اسے اس گاؤں میں آئے ہوئے 1 ہفتہ ہی ہوا تھا، ورنہ اس گاؤں میں تو کوئی ڈاکٹر ٹکتا ہی نہیں تھا۔ یہ بھی نہ جانے کتنے روز میں چلا جائے یہ کسی کو نہیں پتا تھا۔ شازیہ نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دل میں سوچا، دیکھنے میں تو بھلا آدمی ہی لگتا ہے۔ پہلے والے ڈاکٹروں کی طرح اس ڈاکٹر کے چہرے پر بیزاری اور غرور نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ اس کی جگہ نرمی اور شفقت تھی۔ آنکھوں میں ہمدردی کی جھلک بھی نمایاں تھی۔ قدموں کی آواز سن کر ڈاکٹر نے نظر اٹھا کر اوپر کی جانب دیکھا تو شازیہ پر اس کی نظر پڑی۔ گورا رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، لبوں کا خوبصورت کٹاؤ اور چہرے پر غم اور دکھوں کی گہری چھاپ تھی جس نے شازیہ کے چہرے کو ایک انوکھا ہی انداز دے دیا تھا۔ ڈاکٹر بہت ہلکی آواز میں بولا، ہاں تو بی بی کیا بات ہے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ شازیہ حیرت سے ڈاکٹر کی شکل دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر نے کہا، میرا مطلب ہے بی بی کیا مسئلہ ہے آپ مجھے بتائیے۔ شازیہ نے کہا، میرے چھوٹے بیٹے کو کئی دن سے بخار آ رہا ہے اور ساتھ ہی کھانسی بھی ہے، ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، بابو اس کا علاج کر دیں۔ ڈاکٹر نے چھوٹے کو پاس بلا کر اس کا جائزہ لیا، بہت کمزور ہے آپ کا چھوٹا بیٹا، اسے کھانا کھلایا کریں، تبھی اس کے اندر جان آئے گی تو اس میں قوت مدافعت پیدا ہوگی۔ شازیہ خاموش رہی تو ڈاکٹر نے بہت غور سے شازیہ کی طرف دیکھا۔ شاید شازیہ کو ڈاکٹر کے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے شازیہ سے کہا، تم تو خود بھی صحت مند نہیں ہو، کیا ان دونوں کے علاوہ کوئی اور بھی بچہ ہے تمہارا؟ بابو جی، ایک 10 سال کی بیٹی ہے۔ شاباش، تم تو عقل مند معلوم ہوتی ہو، یہ دونوں بچے جڑواں ہیں نا؟ جی ہاں، 4 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ تو تم بچوں کی پیدائش کے وقفے سے واقف ہو، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اس گاؤں میں تمہاری طرح کے بھی لوگ ہیں۔ لیکن شازیہ جواب میں کہتی ہے کہ بیچ میں 4 بچے اور ہوئے تھے جو پہلے ہی مر گئے۔ شازیہ کی بات نے ڈاکٹر کو چپ لگا دی۔ ڈاکٹر کی نظریں شازیہ کے چہرے پر جم گئیں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بڑی مشکل سے بولا، تم نہیں جانتی تھی جلدی جلدی بچے پیدا کرنا عورت کے لیے کتنا خطرناک ہے؟ میں سمجھتی ہوں بابو جی، لیکن میرا کیا قصور ہے اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم سمجھ سکتے ہو نا بابو، کیونکہ تم بھی ایک مرد ہی ہو۔ یہ سن کر ڈاکٹر کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے اور جلدی جلدی کاغذ پر دوائی لکھنے لگتا ہے۔ پھر ڈاکٹر پوچھتا ہے، بچوں کا نام کیا ہے؟ ان کے باپ کا نام کیا ہے؟ شازیہ کی خاموشی پہ سر اٹھا کر شازیہ سے دوبارہ پوچھا، میں نے تم سے پوچھا ہے بچوں کے باپ کا نام کیا ہے؟ شازیہ نے کہا، تم نے باپ کا نام کیا کرنا ہے؟ کیا اس کے بغیر دوائی نہیں مل سکتی؟ ڈاکٹر نے کہا، مل سکتی ہے، میں تو صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں گاؤں نیا آیا ہوں، اس طرح مجھے لوگوں کو جاننے میں کافی آسانی ہو جائے گی۔ شازیہ نے ناگواری سے کہا، تم نے کون سا یہاں مستقل رہنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ اور رہ جاؤ گے، پھر لوگوں کے نام جاننے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ اپنے کام سے کام رکھو، مجھے دوائی دینی ہے تو دو، ورنہ میں جاؤں، مجھے اور بھی بہت سے کام ہے۔ شازیہ کی اس بدتمیزی پر ڈاکٹر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کاغذ پر دوائی لکھ کے اس کے ہاتھ میں دے دی اور کہا، باہر جا کر دوائی لے لو۔ یہ پرچہ دکھا کر شازیہ نے چھیننے والے انداز میں پرچہ ڈاکٹر سے لیا اور پردہ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ باہر مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو چکا تھا، وہ ان سب کو اچھی طرح سے جانتی تھی، آخر کو یہ سب بھی اسی گاؤں کی عورتیں تھیں۔ ان سب کی نظر سے بچتے ہوئے اس نے دوائی لی، پھر اپنی چھوٹی بیٹی تانیہ کا ہاتھ پکڑا اور جلدی سے اس عمارت سے باہر آ گئی جس کا نام کلینک تھا۔ دونوں طرف کھیتوں میں اونچی فصلوں کے درمیان کچے راستے پر چلتے ہوئے اس نے کھانسی سے نڈھال اپنے چھوٹے بیٹے علی کو گود میں اٹھایا۔ تانیہ، تو ولی کو گود میں اٹھا لے، بیچارہ تھک جائے گا، گھر ابھی دور ہے۔ پر اماں، ولی کو گود میں اٹھا کر گھر جاتے جاتے تو میں بھی تو تھک جاؤں گی نا۔ تیری کوئی بات نہیں ہے بیٹا، تو ویسے بھی عورت ہے، دیکھ ابھی سے تھکنا سیکھ لے ورنہ بعد میں تجھے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ عورت کیا ہوتی ہے ماں؟ دنیا جہاں کے دکھ کو، غموں اور تکلیفوں کی مٹی کو گوند کر جو ایک بے جان سی صورت بنائی جاتی ہے اس کو عورت کہتے ہیں۔ اگر پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آیا بیٹا تو مجھے ہی دیکھ لو، میں بھی ایک عورت ہوں۔ تانیہ حیرت سے ماں کی شکل دیکھتی اور پوچھتی ہے، ماں تم عورت ہو؟ نہیں ماں، تم عورت نہیں، تم تو میری ماں ہو، بس میری ماں ہو، مجھ سے علی اور ولی سے پیار کرنے والی ماں۔ تانیہ کی اس بات پر شازیہ کا دل بھر آیا، اپنی ٹانگوں سے لپٹی تانیہ کو سینے سے لگا کر رونے لگی۔ جب دل کا غبار آنکھوں کے راستے باہر نکل آیا تو پھر شازیہ کا دل ہلکا ہو گیا۔ چل بس یہ چونچ لے، ابھی میں نہیں کر سکتی، مجھے گھر جا کر کھانا بھی پکانا ہے ورنہ سب کے پیٹ میں درد اڑ جائے گا، ابھی گھر دور ہے میری بچی، چل اور جلدی جلدی چل۔ تو ولی کو گود میں اٹھا لے، میں نے علی کو اٹھایا ہوا ہے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ مگر اماں، تانیہ پھر وہی بات کرتی، میں ولی کو گود میں اٹھا کر کیسے چلوں گی؟ تانیہ بولی، لیکن شازیہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچ چکی تھی۔ اس کے دماغ میں ابھی بھی یہ بات گونج رہی تھی کہ بچوں کے باپ کا کیا نام ہے، بچوں کے باپ کا نام۔ اس کے اندر ایک خالی اور احساس سے آری آنکھوں میں درد کی ایک چنگاری سی بھڑکی اور ایک شعلے کا روپ اختیار کر لیا۔ باپ کا نام، باپ کا نام، یہ الفاظ چاروں طرف جیسے ہوا میں گردش کر رہے تھے اور گناہ کی کالی چادر اس کے جسم سے لپٹنے لگی، اس کے پاؤں میں زنجیر بن کر اٹکنے لگی اور جسم کے ہر حصے سے پسینہ نکلنے لگا۔ شازیہ نے گھبرا کر
کانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ لیے. بس کرو اللہ کے لیے بس کرو. شازیہ بے اختیار چلانے لگی, ماں کیا ہوا آپ کو؟ تانیہ نے اپنی ماں کی چادر کا پلو زور سے کھینچا. علی اور ولی بھی زور زور سے رونے لگے. پھر وہ ایک نیم بے ہوشی کی کیفیت سے جیسے ہوش میں آ گئی. ارے میری بچی جلدی جلدی چلو, آندھی آ گئی تو آنکھوں میں مٹی بھرنے لگے گی, پھر کچھ نظر بھی نہیں آئے گا. دیکھو ہوا بھی تیز چل رہی ہے. اس نے اپنے بچوں کی طرف دیکھ کر کہا. پھر وہ جلدی جلدی قدم اٹھانے لگی. اسے دیکھ کر بچے بھی پیچھے پیچھے تیزی سے بھاگنے لگے. شازیہ کی آنکھوں میں نہ جانے کون سے اندھیرے کی ریت تھی, کون سے ٹوٹے شیشوں کی کرچیاں تھی کہ وہ آنکھیں کھول نہیں پا رہی تھی. اس کی آنکھوں میں وہ آنسو تھے جو ہر شے کو دھندلا رہے تھے. شازیہ 2 بار ٹھوکر کھا کر گرتے گرتے بچی, مگر جلدی سے سنبھل گئی کہ اسے ٹھوکروں کی تو عادت ہو چکی تھی, اور گر کر جلد سنبھل جانے کی بھی. آخر تقدیر سے کوئی کب تک لڑ سکتا ہے. تھوڑی دیر بعد ہی گھر کا دروازہ سامنے تھا, لیکن تیز ہوا کی وجہ سے اندر کی طرف سے دروازہ بند کیا ہوا تھا. تانیہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھول دیا, جیسے انہی کا انتظار ہو رہا تھا. اسے دیکھتے ہی ایک بوڑھی مگر بدتمیز اور خرانٹ عورت نے شازیہ پر تھپڑوں اور گھوسوں کی بارش کر دی. اتنی دیر کر دی تو نے الو کی پٹھی, آخر کون سے یار سے ملنے گئی تھی جو واپسی کا راستہ بھول گئی؟ تجھے نہیں پتا کہ تیرے سسر بھوک کے کتنے کچے ہیں, انہیں وقت پر کھانا نہ ملے تو آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں. شازیہ نے طنزیہ انداز میں ساس کو دیکھتے ہوئے بے حصے سے بولی. ہاں میں جانتی ہوں سسر بھوک کے کتنے کچے ہیں, اور میں ان کی بھوک کی قسمیں بھی جانتی ہوں, اور یہ بھی جانتی ہوں کہ اگر انہیں وقت پر کھانا نہ ملے تو کیا حال ہوتا ہے ان کا. شازیہ بھی اب پلٹ کر جواب دینا سیکھ گئی تھی. مجھ سے زبان چلاتی ہے بدبخت. کرم جلی تھپڑوں اور گھوسوں کا ایک اور طوفان شازیہ کو اپنی لپیٹ میں لینے کو آگے بڑھا, لیکن اسے اب ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. زندہ لاش پر ان چیزوں کا بھلا کیا اثر ہوتا ہے؟ اب بس بھی کر دے, تھوڑی سی تو جان رہنے دے اس میں. سسر نے آگے بڑھ کر اپنی بیوی کا ہاتھ روکا. بیوی نے بہت ہی خونی نگاہوں سے اپنے شوہر کو دیکھا اور غصے سے کانپتی ہوئی وہاں سے چلی گئی. پھر اس کا سسر شازیہ کی طرف متوجہ ہوا اور مسکراتی نظروں کو سے شازیہ کو دیکھا اور کہا, شکر کر میں نے تجھے بچا لیا, ورنہ وہ تو تجھے مار ہی ڈالتی. شازیہ نے کہا, ہاں پھر زندہ لاش تمہارے کس کام کی ہوتی؟ سسر بھڑک گیا اور بولا, بکواس بند کر, جا کے کھانا تیار کر, بہت بھوک لگی ہے سب کو. اور وہاں سے چلا گیا جہاں چند لمحے پہلے شازیہ کی ساس گئی تھی. شازیہ نے ناگواری سے کہا, تم لوگ اور تمہاری بھوک کے سانپ. ساس کے ہاتھوں پڑنے والی مار نے شازیہ کے پورے جسم کو ایک پھوڑے میں تبدیل کر دیا تھا. کتنی دیر وہاں سے وہ اٹھنے کی ہمت ہی نہ کر سکی. اگر کہو تو میں اٹھنے میں مدد کر دوں, لاؤ ادھر ہاتھ دو اپنا. بڑی ظالم ہے میری ماں, کیسے پھول جیسے جسم پر اپنے موٹے موٹے ہاتھوں سے مارتی ہے, ذرا رحم نہیں آتا. تم یقین کرو شازیہ, جب میری ماں تمہیں مارتی تو چوٹ میرے دل پر لگتی ہے. ہاتھ وہ تم پر اٹھاتی ہے مگر تکلیف مجھے ہوتی ہے. میرا دل تو کرتا ہے کہ پکڑ لوں ہاتھ ان کا, لیکن کیا کروں, ماں ہے, ماں کی نافرمانی نہیں کر سکتا. مگر مجھ سے چاہے کسی کی بھی قسم لے لو, تمہارے جسم پر پڑنے والی ہر چوٹ میرے دل پر پڑتی ہے. شازیہ نے جو اپنے جیٹھ کو دیکھا تو اس کو دل میں ایک گالی دی. شازیہ کے جیٹھ نے جب شازیہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو شازیہ نے اس کے ہاتھ پر تھوک دیا. جواب میں جیٹھ نے شازیہ کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا کہ تھوڑی سی ہمدردی کیا دکھا دی, تم تو سر پر ہی چڑھی جا رہی ہو. ارے ٹھیک ہی تو کرتی ہے ماں, جو تمہیں تمہاری اوقات یاد دلاتی رہتی ہے, تمہیں جوتے کی نوک پر رکھتی ہے. جب تک تمہیں 4-5 دفعہ مار نہ لگا لے تو تمہارا بھی تو کھانا ہضم نہیں ہوتا. ایسی بری عادت ہو گئی ہے تمہاری. ارے میں تو دل سے چاہتا ہوں کہ تمہیں رانی بنا کر رکھوں, تمہاری دلداری کروں, تمہارے حسن کا خراج پیش کروں جو تمہارے شایان شان ہو, لیکن تمہیں تو عزت ہی راس نہیں آتی. بہرحال اٹھو اور اٹھ کے کھانا بناؤ. ویسے بھی کون سی ساس کو اپنی بہو اچھی لگتی ہے؟ مجھ سے پوچھو, جب میری بیوی اس گھر میں شادی ہو کر آئی تھی تو ماں نے اس سے بھی خواہ کا بے مول لے لیا تھا. کہتی تھی ہر وقت کمرے میں ہی گھسا اپنی بیوی کے نخرے اٹھاتا ہے. اب تو ہی بتا بھلا اس میں کیا برائی ہے؟ جب نئی شادی ہو تو شوہر بیوی کے کمرے میں نہیں گھسا رہے گا تو اور کیا کرے گا؟ وہ بھی کیا دن تھے. جیٹھ کے چہرے پہ لوفروں والی مسکراہٹ نظر آ رہی تھی اور جیٹھ کی باتیں سن کر شازیہ شرم سے پانی ہوتی جا رہی تھی. خیریت اسی میں تھی کہ جلدی سے اٹھ کر کچن میں چلی جائے اور کھانے کا انتظام شروع کرے, لیکن آج شاید اس کی قسمت زیادہ ہی خراب تھی. ابھی شازیہ اٹھی رہی تھی کہ اس کی جٹھانی آ گئی. اپنے شوہر کے ساتھ شازیہ کو باتیں کرتے دیکھ کر دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کے کھڑی ہو گئی. کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ ارے جرم جلی, اب کون سا نیا ڈرامہ کرنے جا رہی ہے؟ کیا دل نہیں بھرا تیرا؟ ابھی سب کچھ تو ہتھیا چکی ہے اس گھر سے اور سب کو اپنے پیچھے بھی لگا رکھا ہے, پھر بھی تیرا جی نہیں بھرا. سب کی جان عذاب میں ڈال رکھی ہے تو نے. اپنے ماں باپ کی عزت کا ہی خیال رکھ لے. کاش تیرے ماں باپ یہاں آ کے تیرے گن دیکھ لیتے تو وہیں کھڑے کھڑے جان دے دیتے. سنا ہے بڑے شریف لوگ تھے تیرے ماں باپ. شازیہ بھڑک اٹھی, تو میرے ماں باپ کو کچھ نہ کہنا, ورنہ. جب شازیہ ایک دم بھڑکی تو اس کی جٹھانی نے غصے سے بولا, کیا اکھاڑ لوگی تم میرا؟ کیا تم میں اتنی ہمت ہے کہ میرے سامنے تن کر بھی کھڑی ہو جاؤ اور مجھے اس طرح جواب دو؟ یوں زبان درازی کرو. اب جٹھانی کی باری تھی اپنے دل میں لگی آگ ٹھنڈا کرنے کی. اسے شازیہ کو مارنا شروع کر دیا تو جیٹھ ڈرتے ڈرتے بیچ بچاؤ کے لیے آگے آیا اور آ کے اپنی بیوی کو پکڑا اور بولا, کیا مار ہی ڈالے گی؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو سارا کام کون کرے گا؟ کھانا کون پکائے گا؟ تو جانتی ہے نا پھر سارا گھر تجھے ہی سنبھالنا پڑے گا. جیٹھ نے بہت پیار سے بیوی سے کہا تو اس کی بیوی نے پلٹ کر اپنے شوہر کو
غصیلی نظروں سے دیکھا. کام کون کرے گا؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں تجھے اصل میں کس بات کی فکر ہے. کیا تُونے مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے؟ میں اگر چپ رہتی ہوں تو یہ نہ سمجھ کہ میں بے خبر ہوں. مجھے صرف اپنی اور اپنے گھر کی فکر ہے, سمجھا تو؟ وہ تن کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تو جیٹ بھی سر جھکا کر اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے چلا گیا. ان کے جانے کے بعد شازیہ اٹھی اور بے حس جسم مرے ہوئے جذبات کے ساتھ کچن میں جا کر تیزی سے کام نپٹانے لگی. بچے ایسے موقع پہ خود ہی غائب ہو جاتے تھے. شاید وقت اور حالات نے ان معصوم بچوں کو چھوٹی عمر میں ہی اپنے ماں کے حیثیت کا احساس دلا دیا تھا. سب کے پیٹ کا دوزخ بھر کے اسے کچن میں ہی بچوں کو بیٹھ کر کھانا کھلایا, پھر خود بھی 2-4 نوالے زہر مار کے کھائے, کیونکہ جسم و جان کا رشتہ تو بہرحال ان 3 بچوں کی خاطر قائم رکھنا ہی تھا, ورنہ وہ کب کی موت کو گلے لگا چکی ہوتی. پھر اس نے برتن دھونے میں خاصا وقت لگایا اور اس کے بعد کمرے میں جاتے ہوئے اس کے دل میں ہول سے اٹھ رہے تھے, لیکن آخر کب تک؟ ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ کچن میں کام کے دوران ہی کئی بار مکروہ سائے اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے. یہ دیکھ کر تو شازیہ کا دل ہی بیٹھا جا رہا تھا, لیکن کمرے میں تو آخر جانا ہی تھا, کیونکہ سارا وقت تو کچن میں نہیں گزار سکتی تھی. پھر بچے بھی کئی بار اس کا کندھا ہلا چکے تھے. ماں اٹھو نا, ہمیں بہت نیند آ رہی ہے. ماں تم جانتی ہو کہ تمہارے بغیر ہمیں نیند نہیں آتی. آخر شازیہ بھی کیا کرتی؟ اٹھ کھڑی ہوئی, دل ہی دل میں یہ سوچتے ہوئی کہ تمہاری نیند میرے لیے بے خوابی کے علاوہ اور کتنے عذاب لے کر آتی ہے. تم میرے معصوم بچوں کیا جانو, میں تو مٹی کے اس کھلونے سے بھی بدتر ہوں جو کھیلتے کھیلتے ایک دن ٹوٹ جاتا ہے اور پھر بیکار ہو جاتا ہے. اس کے بعد اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا ہے. لیکن میں نہ جانے کس مٹی سے بنی ہوں کہ مجھے موت بھی نہیں آتی کہ جو مجھے اٹھا کر قبر میں پھینک دیا جائے اور میری اس زندگی کی سزا کم ہو. تانیہ, علی اور ولی ایک ہی پلنگ پر چند ہی منٹوں میں سو گئے تھے اور شازیہ خوفزدہ نظروں سے دروازے پر اندر کی طرف کنڈی کو لگا دیکھ رہی تھی. پھر اس کا دل اچھل کر جیسے حلق میں آ گیا. اسے زیادہ دیر ڈر کے سائے میں نہیں بیٹھنا پڑا, کیونکہ اسی وقت دروازہ ہلکے سے بجا. شازیہ کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا, اس کے ہر زخم میں سے ٹیس اٹھ رہی تھی. شازیہ میں تو اٹھ کر دروازہ کھولنے کی بھی ہمت نہیں تھی, لیکن جب دروازے پہ بار بار دستک ہوئی تو اسے آخر اٹھنا پڑا, ورنہ بچے جاگ جاتے اور پھر ایک علیحدہ ہی تماشا لگتا. شازیہ نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ سسر اندر آ گیا. پھر اسے کنڈی لگا لیا اور اسے وحشیانہ انداز میں دبوچ لیا. آدھے گھنٹے بعد جب سسر باہر نکلا تو ساس جیسے اسی کے انتظار میں تھی. اس نے کمرے کے اندر آ کے رہی صحیح کسر جو پہلے مارنے میں چھوڑ دی تھی وہ بھی شازیہ پہ نکالی. کمرے سے باہر بے چینی سے پھرتے جو ایک آگ اس کے اندر لگی تھی وہ ساس کو ٹھنڈی تو کرنی ہی تھی نا. آ کے شازیہ کو بددعائیں دینے لگی, تو مر کیوں نہیں جاتی؟ تجھے میرا ہی گھر ملا تھا برباد کرنے کو. اللہ کرے تیرے جسم میں کیڑے پڑے اور تجھے کوئی سکھ نصیب نہ ہو. تو کل کی مرتی آج مر جائے. تیرے بچے روٹی کے ایک ایک نوالے کو ترسے, تجھے کبھی سکون نہ ملے. تیری یہ دعا تو پوری ہو گئی ساسو ماں, تو کوئی اور دعا مانگ, کوئی اور بد دعا دے کہ مجھے اب کبھی سکون نہ ملے. وہ پتھر کی طرح سخت لہجے میں بولی. اس کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے, حالانکہ شازیہ کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا. ساس نے نفرت سے شازیہ کے کمرے سے باہر قدم نکالا. ابھی ساس کمرے سے نکلی ہی تھی کہ پتہ نہیں جیٹ کہاں سے آ گیا. شاید وہ بھی سائے کی طرح ادھر ادھر ہی منڈلا رہا تھا. اس نے بھی فوراً کنڈی بند کر لی. جیٹ شیطانی مسکراہٹ سے اسے دیکھ کر بولا, ماں تو اس بڑھاپے میں پاگل ہی ہو گئی ہے. تجھے بد دعا دینے کے بجائے ماں کو تو دعا دینی چاہیے, کیونکہ اس بڑھاپے میں اللہ نے ماں کی عزت رکھ لی. ورنہ اگر تو اس گھر میں نہ ہوتی تو ماں کیا کرتی, کیونکہ ابا تو اس طوائف پر اپنی جان دیتے تھے. ماں کو طلاق دے کر اس طوائف سے شادی کرنے والے تھے. تیری اس احسان کو تو ماں کو ماننا چاہیے. بڑی ہی احسان فراموش ہے میری ماں. اگر تو اس گھر میں شادی کر کے نہ آتی, ماں تو طلاق لے کے کب کی چلی جاتی اور باپ اس طوائف کو لے آتا. تو کیوں دل چھوٹا کرتی ہے؟ میں ہوں نا, میرے دل کے ہر انچ پر تیرا قبضہ ہے. میں ساری عمر تجھ پر یوں ہی نثار ہوتا رہوں گا. تو جانتی ہے نا کہ میں اس معاملے میں اپنی بیوی کی بھی پرواہ نہیں کرتا. میں نے ہمیشہ تجھے اپنی بیوی سے بڑھ کر جانا ہے, اور میری بیوی بھی یہ بات اچھی طرح جانتی ہے. اس کی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ تجھ پر بری نظر ڈال سکے. میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا, اگر اس نے تجھے کہا تو میں 2 سوتنے اس پر لے کر آؤں گا. شازیہ نے تلخی سے سوچا, بری نظر دیکھنے کی بھی کیا بات کہی. بہت گھٹیا آدمی, یہ جانتا ہے کہ اس کی بیوی میری کیا حالت کرتی ہے مار مار کے. ساس اور جٹھانی نے میرا یہ حال کر دیا ہے, اور یہ اپنی ماں سے جس طرح ڈرتا ہے اسی طرح اپنی بیوی سے بھی ڈرتا ہے, مگر اپنے آپ کو ماں کا فرما بردار ظاہر کرتا ہے. اور مسلمان کہتا ہے, کیا مسلمان وہی ہوتے ہیں جو ماں کی فرما برداری کریں؟ وہ نہیں ہوتے جو گھر کی عورتوں کی عزت کا خیال کریں, نہ کہ ان کی اور اپنے گھر کی عورتوں کی عزتیں لوٹیں. کیا صرف ماں اور بہن کی عزت ہوتی ہے؟ کیا گھر میں آنے والی دوسروں کی بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی؟ جو عورتیں بھاوجے بن کر آتی ہیں یا جو عورتیں کسی کی دیورانی جٹھانی ہوتی ہیں, انہیں کیوں کمتر سمجھا جاتا ہے؟ یہ اسلام کے ماننے والے خود عورت کو عزت دینے پر تیار نہیں ہے. جیٹ کہتا ہے, آج شاید تجھے چھوڑ دیتا شازیہ, کیونکہ پہلے تجھے ابا نے لے لیا, پھر اماں نے تیری حالت کر دی. لیکن کیا کروں, کل تیرا شوہر پورے ہفتے کے لیے آ رہا ہے, پھر پورا ہفتہ مجھے تجھ سے دور رہنا پڑے گا. تم کیا جانو شازیہ میں کتنا مجبور ہوں, میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں. شازیہ بھڑک گئی اور اس نے کہا, اپنی اس بکواس کو بند کر. جیٹ کی غیرت پر ایک زوردار چوٹ پڑی. کہا, تجھے اب اس بات کا بدلہ چکانا پڑے گا. اس کے ساتھ ہی جیٹ نے پورے ہوش و حواس اور جوش و خروش سے چکایا یہ بدلہ.
اس گھر میں پچھلے 11 سال سے شازیہ یہ ظلم و ستم برداشت کر رہی تھی۔ 11 سال پہلے شازیہ بھی ایک معصوم اور سیدھی سی لڑکی تھی اور برابر والے گاؤں میں رہتی تھی، جس گھر میں اس کے بابا، ماں اور اس کے 2 بھائی رہتے تھے، اور وہ ان سب کی آنکھوں کا تارا تھی۔ شازیہ کی زندگی بہت خوبصورت تھی، ہر ایک اس سے پیار کرتا تھا، خوشیاں اس کے تعاقب میں رہتی تھی۔ ایک روز اتفاق سے ساتھ والے گاؤں کا ایک نوجوان جب شازیہ کے گاؤں میں کسی دوست کی شادی میں آیا تو شازیہ کی سیاہ آنکھوں کی قیامت نے فہیم کے دل پہ تو جیسے ایک قیامت ہی برپا کر دی۔ فہیم نے اس کا پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ بہت کم حیثیت کسان کی بیٹی ہے، لیکن جوانی میں تو امیر ہو یا غریب، محبت کا جادو ہر ایک کے سر چڑھ کر بولتا ہے۔ فہیم نے اپنے ماں باپ سے شازیہ سے شادی کی فرمائش کی۔ فہیم کا گھرانہ اخلاق کے لحاظ سے کبھی بھی بلندی پر نہیں تھا۔ فہیم کے گھرانے کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا تھا اور ان سے دور رہتے تھے، لیکن دولت کی وجہ سے ان کے تمام عیبوں کو ڈھانپا ہوا تھا۔ سارا گاؤں جانتا تھا کہ فہیم کا گھرانہ کس طرح کا ہے، لیکن کبھی بھی کسی نے ان کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں کی۔ فہیم خود بھی کچھ اچھی عادات کا مالک نہیں تھا، شادی کے بغیر ہی وہ سب کچھ حاصل کر لیتا تھا، لیکن اب کی بال دال گلنے والی نہیں تھی، کیونکہ معاملہ شازیہ کا تھا۔ وہ شادی سے پہلے انگلی تک چھونے کی بھی روادار نہیں تھی، اس لیے فہیم کو اپنے باپ سے شادی کی بات کرنا پڑی۔ جب ماں باپ کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ ان کی حیثیت کے مطابق نہیں ہیں تو ان دونوں نے صاف انکار کر دیا۔ اس بات پر فہیم نے بھوک ہڑتال کر دی، اس لیے فہیم کی ماں کو جانا ہی پڑا رشتہ لینے کے لیے۔ فہیم کے ماں اور باپ دونوں جب شازیہ کو دیکھنے کے لیے گئے تو فہیم کے باپ نے جب شازیہ کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ بڈھے کی تو اپنی رال ٹپکنے لگی، آنکھوں میں شیطانی چمک میں اور اضافہ ہو گیا۔ فہیم اپنے باپ کی اس حرکت کو جانتا تھا لیکن نظر انداز کر گیا۔ فہیم کے باپ نے اس رشتے کو قبول کیا تو وہ خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ ادھر شازیہ کے گھر والے بھی خود کو بڑا خوش قسمت سمجھ رہے تھے کہ ان کی بیٹی کیسے قسمت کی دھنی نکلی۔ رشتہ طے ہو گیا اور شادی کی تاریخ بھی۔ ہتھیلی پر سرسوں جمانے والی بات تھی۔ فہیم کے باپ نے کہا ہمیں جہیز نہیں چاہیے، ہمیں تو صرف شازیہ چاہیے۔ کچھ ہی دنوں میں شازیہ دلہن بن کے اپنے نئے گھر میں آ گئی۔ پورا ہفتہ شازیہ کے لیے کسی حسین خواب کی طرح گزرا، لیکن جب 8ویں دن فہیم شہر جانے لگا تو شازیہ بڑی حیران ہوئی اور اس نے حیرت سے پوچھا فہیم سے کیا میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی؟ دیکھو شازیہ، ہمارے خاندان کی روایت ہے کہ بہو سسرال میں ہی رہتی ہے۔ شازیہ نے کہا میں یہاں اکیلے کیسے رہوں گی آپ کے بغیر؟ فہیم نے کہا اکیلی کہاں، تم ماں باپ بھائی بھابھی سب لوگ تو موجود ہیں تمہارے پاس۔ دیکھو یہ سارا عرصہ تھوڑے ہی دنوں میں گزر جائے گا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہیں میری کمی بالکل محسوس نہیں ہوگی۔ تم کچھ دیر کے لیے اپنے ماں باپ کے پاس بھی چلی جانا اگر بابا اجازت دے دیں۔ شازیہ نے روتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اور فہیم کو رخصت کیا۔ اس کے سسر نے پیار سے اپنی بہو کے آنسو صاف کیا اور محبت سے شازیہ کو گلے لگایا، لیکن سسر نے جب شازیہ کو گلے لگایا تو شازیہ کو کچھ الگ ہی محسوس ہوا اور کچھ ایسا تھا جو بہت غلط تھا اور شازیہ ڈر کے پیچھے ہٹ گئی۔ لیکن رات کو جب سب سو گئے تو سسر آنکھوں میں وحشیانہ سی چمک اور جذبات لیے اس کے کمرے میں آ گئے تو شازیہ کا دل جیسے ڈوبنے لگا، اور پھر سسر نے جب دروازہ بند کر کے کنڈی لگائی تو شازیہ کا دل اچھل کر جیسے حلق میں آ گیا۔ اس نے بہت حیرت سے سسر کی طرف دیکھا، لیکن شام میں جس بات کو وہ کوئی نام نہیں دے سکی تھی اس کو وہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے سسر سے پوچھا آپ کو کیا چاہیے بابا جان؟ شازیہ کو دیکھ کر سسر نے کہا اسے کیا چاہیے زبان سے نہیں بلکہ اسے عمل سے چاہیے۔ شازیہ کو اپنے بچاؤ کی کوئی ترکیب نظر نہ آئی، اور نہ ہی اس کا چیخنا چلانا اور نہ ہی زور زور سے دروازہ بجانا۔ اس کی ساری محنت ختم ہو گئی۔ لگ رہا تھا جیسے اس گھر میں سب اندھے گونگے اور بہرے ہو گئے ہیں یا پھر سبھی سازش میں برابر کے شریک ہیں۔ بعد میں پھر شازیہ کو پتہ چلا کہ یہ سب کے سب اس سازش میں شریک تھے۔ جب وہ لٹی پٹی احساس سے آری حیرت اور دکھ کی آخری حدوں کو چھوتی نڈھال لیٹی تھی تو تھوڑی دیر میں اس کا جیٹ اسی طرح کمرے میں آیا اور پھر دروازہ بند ہوا، کنڈی بند ہوئی، پھر وہی وحشت، دیوانگی، آوارگی اور پھر وہی ڈرامہ دہرایا گیا۔ صبح وہ کمرے سے نکلنے کی ہمت نہ کر سکی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی ساس چیختی ہوئی اندر آ گئی کہ کس کا سوگ منا رہی ہے تو؟ ساس نے اندر آتی شازیہ کو بالوں سے پکڑا تو شازیہ کی چیخیں نکل گئیں اور درد کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ساس نے کہا ان آنسوؤں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا، میں عورت ہوں، کوئی مرد نہیں کہ عورت کے آنسوؤں سے موم ہو جاؤں۔ میں تو تجھے دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ تو ایک طوائف ہے، مردوں کو قابو کرنا تجھے بہت اچھی طرح آتا ہے۔ تو نے تو میرے مجبور اور معصوم شوہر کو بھی قابو کر لیا جو کہ تیرا سسر ہے۔ تو نے اپنے جیٹ کو بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ کی پناہ، میرے پاک باز شوہر اور میرے بیٹے نے تو آج تک آنکھ اٹھا کر کسی غیر عورت کو نہیں دیکھا تھا، لیکن تیرے اندر پتہ نہیں کون سی طوائف ہے اور تو ایسا کون سا ہنر جانتی ہے کہ تو نے میرے بیٹے اور شوہر کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ ارے اتنا تو سوچا ہوتا سسر کے بارے میں کہ تیرے شوہر کا باپ ہے اور تجھ پر حرام ہے ہمارے مذہب میں۔ ارے ابھی میرے بیٹے کو گئے ہوئے تو صرف ایک ہی دن ہوا ہے، تجھ سے ایک دن بھی صبر نہ ہوا۔ تیرے جیسی عورتیں جو نچلے طبقے سے ہوتی ہیں وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتی ہیں۔ شازیہ کے ساتھ اس کی ساس نے اپنے دل کی ساری بھڑاس نکالی۔ شازیہ میں ہلنے کی ہمت نہیں تھی، اس کا دماغ شدت غم سے سن ہو گیا تھا، اس کے سارے احساسات مردہ ہو چکے تھے۔ ابھی ساس ہو گئے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ اس کی جٹھانی آ گئی
और वो भी चीखती चिंगारती हुई बकबक करके चली गई। सास और जिठानी की बातों को सुनकर शाजिया के दिल में बहुत गुस्सा आया। फिर उसने सोचा कि दोनों औरतों को सब कुछ मालूम था और ये दोनों औरतें अपने शौहरों की फितरत से भी वाकिफ हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने पाँव मेरे ऊपर रखने की खातिर ये सब बातें कर रही हैं। ये जुल्म की इंतहा है, ये दीदा दलेरी की अनोखी मिसाल है। और इन लोगों के बारे में शादी से पहले जो कुछ सुना था वो सब ठीक था, और हमने इनके बारे में जिस बात को नज़रअंदाज कर दिया कि ये लोग किरदार के अच्छे नहीं है, वो बात बिल्कुल सही थी। हमें इस बात पर ज़रूर गौर करना चाहिए था। अब क्या होगा अगर फ़हीम को पता चला तो? फिर फ़हीम को कैसे बताऊंगी ये सब कुछ? मगर क्या फ़हीम को इन बातों का पहले से इल्म था, या फ़हीम ला इल्म था, या फ़हीम भी इन चीज़ों में शामिल था? शाजिया की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शाजिया का पूरा बदन कांप रहा था। वो जल्दी से उठी और कुछ सोचे समझे बगैर बाहर की तरफ गई। सब लोग नाश्ते की मेज़ पर थे, उन्हें देखकर रुक गई। शाजिया ने आके सास से कहा, क्या मैं अपनी माँ के घर जा सकती हूँ चंद रोज़ के लिए? सुसर ने फौरन ही मुस्कुरा के कहा, अरे बेटी, अभी तो तुम्हारे मुबारक कदम इस घर में आए हैं, अभी तो तुम हमें अपने नाज नखरे उठा लेने दो, हम कैसे तुम्हारी नाज बर्दारी करने को तड़प रहे हैं, तुम क्या जानो? शाजिया ने कहा, लेकिन मैं जल्दी आ जाऊंगी बाबा। शाजिया के ससुर ने कहा, फ़हीम तुम्हें इस बात की कभी इजाजत नहीं देगा। शाजिया ने अपने ससुर से कहा कि फ़हीम ने मुझे खुद कहा था कि बाबा से पूछ के चले जाना। ससुर ने कहा कि नहीं, जब तक मेरा बेटा नहीं आएगा तुम यहीं रहोगी, और जब वो आ जाएगा तो तुम्हें खुद लेके तुम्हारे माँ बाप के पास जाएगा। शाजिया ने कहा, लेकिन फ़हीम तो कह रहा था कि मैं अपने घर जा सकती हूँ। ससुर ने कहा, उसे तुम्हारा दिल रखने को कहा होगा ना, वो तो तुम्हारे घर वालों को पसंद ही नहीं करता, क्योंकि वो हमारे से निचले तबके के हैं। मेरा बेटा तो बस तुम्हारी खूबसूरती पर फिदा हो गया था, वरना हम तो वहाँ कभी तुम्हारी शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। सास, जेठ, जिठानी, ससुर सब बारी बारी उसके माँ बाप की हैसियत का मजाक उड़ा रहे थे, और यूं उसके ना जाने पर उन्होंने एक मोहर लगा दी। ससुराल वालों का ये रवैया देखकर शाजिया का दिल अनजाने खदशात से हिलता रहा। उसके तमाम खदशात पूरी सफाई से सच हो रहे थे। फ़हीम के आने से पहले पूरा एक हफ्ता हर रोज दरवाजा बंद करने का ड्रामा बाप बेटे के दरमियान बारी बारी पूरे जोशो खरोश से होता रहा, और हर ड्रामे के बाद इसकी सास और जेठानी अपनी जलन कम करने के लिए शाजिया को मारा करती थी। शाजिया को बहुत शिद्दत से फ़हीम का इंतजार था। एक हफ्ते बाद जब वापस आया और शाजिया फ़हीम को बताना चाहती थी कि उसके साथ कितनी दरिंदगी हुई, जैसे ही रात को फ़हीम कमरे में आया तो शाजिया फ़हीम से लिपट गई और उसकी हिचकी बन गई। फ़हीम को अभी कुछ बोल भी ना सकी थी कि फ़हीम ने उसे अपने से जुदा किया और धक्का देके फर्श पर गिरा दिया और बोला, मुझसे दूर हो जा तवाइफ। शाजिया फर्श पर गिरी हैरत से फ़हीम को देख रही थी। फ़हीम ने कहा, मुझ तक तेरी सारी बेहयाई की दास्तानें पहुंच चुकी हैं, मैं तुम्हारे गलीज़ वजूद को बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूर रहो मुझसे। शाजिया समझ ही नहीं पाई कि फ़हीम अपने माँ बाप और भाई भाभी के साथ इस सारे ड्रामे में शामिल था, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि फ़हीम को अपने असली रिश्तेदारों का असल चेहरा ना पता हो। अब मैं कैसे खुद को बेकसूर साबित करूं? क्या कोई कभी मेरी बातों पर यकीन करेगा क्या, या हमेशा मैं ही जालिम रहूंगी और लोग मेरी ही किरदार पे उंगली उठाएंगे? शाजिया ने एड़ी चोटी का जोर लगाया अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए। उसने कुरान पर हाथ रख के कसम भी खाई, तमाम हकाइक भी बयान किए, लेकिन वही बात फ़हीम ने किसी बात पर यकीन नहीं किया, बल्कि खुद भी रात होने पर उसके साथ वही सलूक किया जो उसका बाप और भाई करते थे। शाजिया पर हकीकत पूरी तरह खुल चुकी थी कि वो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे और एक दूसरे के साथ इस अमल में बराबर के शरीक थे, और इस घर की औरतें भी इस ड्रामे में शामिल थी। ये बात तो तय थी कि कोई भी औरत अपने शौहर के साथ किसी और औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन उसकी सास खुद भी इस बात से खौफजदा थी कहीं ससुर बहक कर किसी और औरत को इस घर में सौतन बनाकर ना ले आए। और जिठानी के खदशात भी अपने शौहर के बारे में यही थे कि शौहर भी कहीं कोई और औरत इस पर सौतन बनाकर ना ले आई या घर से बाहर जाकर मुंह ना मारे। इसलिए सास और जिठानी ने बेहतर समझा कि उन्हें जो अपनी जरूरत पूरी करनी है तो वो घर में शाजिया से ही कर लें। इसलिए वो दोनों शाजिया से बहुत नफरत करती थी और अपनी जलन, नफरत और गुस्सा उसे मार पीट कर या जबान से चरके लगाकर उतार लेती थी। शाजिया इस घर में तीसरे दर्जे की शहरी से भी बदतर जिंदगी गुजार रही थी। मसला ये था कि अपनी माँ को कैसे शर्मनाक हकीकत बताए, फिर भाइयों के सामने भी ऐसे मामलात पर जबान नहीं खुलती। अब इसके दुख दर्द का कोई साथी ही नहीं था, वो तो अब किसी दोस्त को भी राजदार नहीं बना सकती थी। इसी दौरान शाजिया के घर में तानिया पैदा हो गई। फिर वक्फे वक्फे से शाजिया के 4 बच्चे ज़ाया हो गए, और इसके बाद फिर अली और वली एक साथ इस दुनिया में आ गए। एक हफ्ते की खुशी के बदले 11 साल के तवील अजियतनाक दुखों से जो उसका सामना हुआ, वो अपने नसीब को बस अल्लाह के हवाले करके बैठ गई कि अल्लाह तो किसी को भी खूबसूरत ना बनाए, या फिर उसे धड़कता दिल ना दे, या फिर ऐसा जिस्म ना दे जो चोट खाने के बाद भी एहसास से आ रही हो। मुकद्दर तो ऊपर वाला ही लिख सकता है, फिर होनी को कौन टाल सकता है। अल्लाह ने कुछ हदूद मुकर्रर की हैं, रिश्तों के एहतराम मुकर्रर किए हैं, कुछ रिश्तों को महरम और कुछ को नामहरम बनाया है, और इन रिश्तों का एहतराम सब इंसानों पर लाजमी है, लेकिन इंसान इन्हें दीदा दलीरी से पामाल कर देता है। जो अल्लाह ताला ने इखलाक की हदूद मुकर्रर की हैं, कहते हैं कि औरत तो कुर्बानी, नाम ही कुर्बानी का है, लेकिन कुर्बानी तो ये मुकद्दस अमल है। आखिर वो किस चीज़ पर कुर्बान हुई है? उसे किस लिए कत्ल किया गया? एक बार नहीं 1000 बार उसे ज़बरदस्ती कत्ल किया गया। जो दहशतगर्दी उसके साथ हो रही थी
اسے دہشت گردی کہتے، ظلم کہتے، کیا کہتے؟ دہشت گردی میں تو انسان جان سے ایک ہی دفعہ میں ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، لیکن شازیہ تو روزانہ ہی زخمی ہوتی تھی اور اپنی جان گنواتی تھی۔ شازیہ کی روح پہ لگنے والے زخم تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے تھے۔ شازیہ کی روح تو ابھی بھی شدید زخمی تھی، ہر رشتہ اب شازیہ کے لیے ناسور بن گیا تھا، لیکن شازیہ بہت ہی سخت جان تھی۔ 11 سالوں میں پہلے اس کی ماں اس دنیا سے گئی، پھر اس کے بعد اس کا باپ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ ان کی جدائی کو یاد کر کے روتی بھلا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اپنے دکھ تو وہ پہلے ہی انہیں نہ بتا سکتی تھی اور نہ بعد میں کبھی کہنے والی تھی، مگر ماں باپ کی موت پر اتنا رونا اس لیے تھا جو آنسو سالوں سے دل میں سمندر بن گئے تھے۔ ماں باپ کی موت کے بہانے دل میں جمع ہونے والے سمندر نما آنسوؤں کو بہانے کا سنہری موقع وہ ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے تھے۔ اس لیے ماں باپ کی موت پر شازیہ جب روئی تو ایسا لگا جیسے سمندر بن گیا ہو۔ جب اس کے بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں تو اس کی بھابھیوں کو بھی اپنی اکلوتی نند سے کوئی محبت نہیں تھی۔ پہلے بھی شازیہ اپنے ماں باپ سے ملنے بہت کم جاتی تھی، لیکن ماں باپ کے مرنے کے بعد تو شازیہ نے بالکل ہی جانا بند کر دیا، کیونکہ شازیہ کو دیکھ کے اس کی بھابھیوں کا منہ بن جاتا تھا۔ ماں نے بھی تو کبھی شکوہ نہیں کیا تھا کہ بیٹی تو اتنا کم کیوں آتی ہے، ذرا جلدی آیا کر تاکہ میرے دل میں ٹھنڈ پڑے، لیکن اماں جب بھی بولتی تو صرف اتنا کہ بیٹا میکے کو بھول جاؤ، سسرال ہی تمہارا اصلی گھر ہے، تمہارا جینا مرنا اب سسرال میں ہی ہے۔ ماں ٹھیک ہی تو کہتی تھی، اسے وہاں مرنا ہی تو ہوتا تھا روز، پھر دوبارہ اگلے روز سوگ منا کر دوبارہ جینا۔ یہ تو صحیح تھا کہ اب اس کا جینا مرنا وہی منحوس گھر تھا جہاں اس کی عزت کا رکھوالا کوئی نہیں تھا۔ ایک روز فہیم اطلاع کے بغیر اچانک ہی آ گیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو جیٹ اس کے کمرے میں تھا۔ فہیم کو دیکھ کر فوراً کھڑا ہو گیا اور جاتے جاتے ایک مسکراہٹ اس کے جیٹ کے ہونٹوں پر تھی اور چند الفاظ، وہ بس آج دل گھبرا رہا تھا تو تمہاری بیوی کے پاس آ گیا، لیکن کون کس سے شکوہ کر رہا تھا، اور یہاں کون سا کسی کے خون میں غیر